پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کے جو ڈیفالٹ کرنے کا رسک ہے وہ 93% پہ چلا گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اکانومی کو سمجھنے والے جرنلسٹ لکھ رہے ہیں، یہ دنیا کے جو اقتصادی ادارے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی جو شرح ہے وہ 93% پہ چلی گئی ہے. بیرونی سرمایہ کار ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پاکستان کا جو غریب آدمی جس کا سب کچھ یہاں انویسٹڈ ہے وہ خدا نہ خواستہ ڈوب رہا ہے، اللہ نہ کرے اس میں اس کو نقصان ہو رہا ہے. تیل پوری دنیا میں سستے سے سستا ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں مہنگے سے مہنگا ہو رہا ہے. اور اسی صورت میں ایک ٹبر پورا جو ہے وہ آپ کے سامنے نکلا ہے انگلینڈ سے، کیونکہ وہاں ایک بیان آ گیا. جو ایک آپس کی بمباری چل رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ چل رہی ہے، اس میں ایک سٹوری آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اسی کیس میں، اسی ایف آئی آر میں میرا بھائیوں جیسا دوست، آپ میں سے جو صحافی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر اسلام آباد میں میرے کوئی ایک دو دوست تھے جن کو میں بھائی کہتا تھا، ان میں ایک ارشد ہے جس کو شہید کر دیا گیا. اسی ایف آئی آر میں ان کو نامزد کیا گیا. اسی ایف آئی آر کی وجہ سے جب مجھے پکڑا گیا تو ارشد کو اس ملک سے جانا پڑا. آپ میں سے بہت سارے کہتے ہیں وہ نہ جاتا تو اچھا ہوتا. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ چلا گیا وہ اچھا ہوا، وہ شہید ہو گیا وہ اچھا ہوا. اس کو اگر ننگا کر کے مارا جاتا وہ خودکشی کر لیتا. میں اتنا غیرت مند نہیں ہوں جتنا ارشد تھا، میں اس سے قدرے کم غیرت مند ہوں. ارشد کو اگر ننگا کر دیا جاتا ارشد باہر آ کے خودکشی کر لیتا. یہ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے، یا وہ کسی کو گولی مار دیتا اور یا وہ اپنے آپ کو گولی مار دیتا. وہ شہباز گل یا اعظم سواتی نہیں تھا. یہ میں آپ کو ببانگے دوہل بتا رہا ہوں. اگر آپ کو میرے پہ یقین نہیں ہے پوچھیں جا کے خاور گمن سے. اگر آپ کو میرے پہ یقین نہیں، پوچھیں اس کی ماں سے ارشد کی، اس کی بیوی سے پوچھیں، اس کے بیٹوں سے پوچھیں کہ کیا ارشد ننگا ہو کے یہاں پہ پھر لیتا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی، میں سارے اعلیٰ ترین لوگوں سے پوچھتا ہوں، جو بھی عہدے پہ چیف جسٹس بیٹھا وہ میرا بھی اتنا چیف جسٹس ہے. میں بھلے ایکیوز ہوں ایک مقدمے میں، میرے اتنے ہی محترم ہیں جتنے وہ کسی اور شہری کے. ہمارے فوج کے آرمی چیف ہیں وہ میرے اتنے ہی محترم ہیں جیسے کسی اور کے ہیں. اگر پی ٹی آئی میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور آپ شہباز گل صاحب کو اس سے سوال پوچھ رہے ہیں تو اصل سوال عمران خان صاحب سے بنتا ہے، میرے سربراہ وہ ہیں. اگر ایف آئی آر میں جنرل فیصل صاحب کا نام دیا جا رہا ہے، اگر ہمیں ننگا کرنے میں اعظم سواتی صاحب یا میرے کیس میں جنرل صاحب کا نام دیا جا رہا ہے تو سوال تو ہمارا اصل جنرل باجوہ صاحب سے. سربراہ تو وہ ہیں میری فوج کے، میرے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے کسی اور کے لیے. میرے کیونکہ وہ میری فوج کے سربراہ ہیں اس لیے میرے لیے محترم ہے. ہماری پوری فوج جو ہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہمیشہ ہم نے یہ کہا، میں نے تو ریپیٹڈلی یہ کہا. تو اب سوال بھی تو انہی سے کریں گے نا. اگر ہمیں وہاں پر کوئی تکلیف ہے تو سوال انہی سے کریں گے نا. تو میری ان سے سوال ہے کہ وہ اس ٹائم الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں. میرا جانے سے پہلے ان سے سوال ہے کہ ارشد کو، مجھے اور اعظم سواتی کو انصاف دے کے جائیے. آپ ہمارے بڑے بھی ہیں، آپ آرمی چیف بھی ہیں، آپ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں، آپ اس ملک کے میرے شہری ہونے کے ناطے میرا آپ پہ حق بھی ہے. لیکن یہ جو ارشد کے بارے میں کیا سرائیاں کی جاتی ہیں نا کہ وہ نہ جاتا تو یہ ہوتا. میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو ہوا خالق نے ایسے ہی لکھا تھا. اس نے اور جینا نہیں تھا، کیونکہ جینے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بے شرم ہونا پڑتا ہے ہمارے جیسے ملک میں. وہ ارشد نہیں تھا. آپ میں سے یہاں کھڑا ہر صحافی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے گا، قسم کھا کے بتائے گا، جو کیمرہ مین جو اسے ایک لمحے کے لیے جانتا ہے وہ بتائے گا کہ وہ اس ملک میں جینے کے لائق نہیں تھا. ارشد اس ملک کے قابل نہیں تھا. تو اللہ اس کے درجات بلند کرے. اس نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. جو بچ گئے ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں، ان کو انصاف دیجیے. اور ملک جس ہجان میں ہے اس ٹائم، جس طرح کا یہ چور ٹولہ اوپر بیٹھا فیصلے کر رہا ہے کہ جیسے ہی ایک سٹیٹمنٹ آئی تو وہ نکلے لندن سے اور یورپ میں چلے گئے. کیوں گئے؟ تاکہ لندن پولیس کو جواب نہ دینا پڑے. اور اب کیا ہوگا؟ اب وہاں پر لندن پولیس سے بھی وہی کھیل کھیلے جائیں گے.
और कह रहे हैं समरी हमें नहीं आई, समरी हमें भेजी जाए। समरी खेला जा रहा है। मुल्क की आला तरीन जो एक अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर आप देखिए किस तरीके से उसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इक्तिसादी मार्केट देखिए किधर जा रही है। तो नुकसान किसका होना है? गरीब आदमी का। नुकसान किसका होना है? आम आदमी का। तो इसलिए मैं ऑनरेबल बंदयाल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी जिन केसेस में उनसे हमारी इस्तदा है उन केसेस में आप बात करें। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं गिल साहब आप बोलते नहीं, आप चुप हैं। मैं चुप इसलिए कि आप मुझे दिखा नहीं सकते। मैं हर हफ्ते 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता हूं, आप दिखा नहीं पाते मुझे। आप मैं बोलता नहीं हूं, मेरे दिल में बहुत कुछ है, मेरे दिल में बहुत कुछ है। मेरे भाई आजम साहब जो है उनके साथ जो हुआ मुझे बहुत तकलीफ है, बड़े भाई हैं मेरे। बस ये ज़हन में रखिए कि जो उनके साथ 2 घंटे के लिए हुआ, मेरे साथ वो हफ्तों हुआ। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए, मैं एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए चुप हूं। अगर मैं बुज़दिल होता तो मैं भाग जाता। उतना गैरतमंद नहीं हूं, मैंने पहले कह दिया, जितना अरशद था, लेकिन कुछ ना कुछ गैरत तो रखता हूं मैं भी। इसलिए ना आप मेरी बात दिखा सकते हैं ना मैं बोल सकता हूं। बेहतर है ये जख्म यहीं सी दिए जाएं तो बेहतर है। सिर्फ मैं इतनी बात कहूंगा कि खुदारा जो जहां जहां बैठा है, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल का ज़ामिन है, वो देखे कि इस मुल्क में एक हीरे जैसा लीडर है इमरान खान। आपको सियासी इख्तलाफ होगा तो उसको दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई हैं, कोई उसकी FIR दर्ज नहीं कर रहा, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। मैं तो ये एक्सपेक्ट करता था मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाके उनका पता लेते, उनकी तीमारदारी करते। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स वो गैर सियासी, उनकी पोजीशन ऐसी, लेकिन बीमारी, तीमारदारी, मौत, जिंदगी, इससे तो नहीं बांटा हुआ कि हम शादियों पे नहीं जाते एक दूसरे की। तो उनकी तीमारदारी करते, उनका हाल पूछते, उनसे सुनते कि हुआ क्या है। बजाय अदालत में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और पुलिस ने ऐसे FIR दर्ज कर दी जैसे वो लावारिस हैं। सो इसलिए खुदारा इस मुल्क की जो सियासी और सकाफती कुछ चीजें हैं उनको कायम और दायम रखें। और मैं एक दफा फिर, क्योंकि अरशद के बड़े एहसानात हैं हम पे, मैं अरशद के तवस्सुल से मैं आप लोगों से लड़ा करता था कई दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। मेरा आपसे वादा है कि जितनी जिंदगी भी रहेगी, अरशद के मुंह की शर्म पे आप मेरे से गलत भी करेंगे तो मैं सख्त जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप उसके कबीले से हैं, आप उसके भाई हैं। मुझे पहली दफा अरशद की मौत पे पता चला है कि आपकी माएं, आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी बीवियां, जब आप घर से निकलते तो अब उनका क्या हाल होता है। उनको पता ही नहीं होता आपने वापस आना है कि नहीं आना। तो इसलिए आप मेरे भाई मोहतात भी रहा करें, और अपने घर वालों के साथ भी अपना रिश्ता जो है, जो वक्त है, वो ज्यादा स्पेंड करें, क्योंकि जो निजाम यहां राइज हो गया है उसमें कोई पता नहीं कब किसी के सर की कीमत, कब किसी के सर की बोली लगा दी जाए।